یہ جو کائنات اگر اس کو تو سمجھ کون رہا ہے انسان نا، اتنا تو ہر بچے سے بچہ بھی سمجھ رہا ہے. جب وہ یہ ویڈیوز دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار کیا بنایا ہے خدا نے. تو کہتے ہیں یہ اتنی عجیب و غریب کائنات اگر اس میں انسان مر گیا تو نہ تو اس کو کوئی سمجھنے والا رہے گا، نہ اس پہ کوئی تعریف کرنے والا رہے گا. خدا کی تعریف نہیں کرتے تو مولانا طارق مل صاحب کو کوئی صحیح کہتا ہے کوئی غلط کہتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ آپ کی ملاقات بھی ہو چکی ہے. مولانا طارق مل صاحب بہت نیک، پرہیزگار، خوش اخلاق، ملنسار آدمی ہیں. باقی ان کی کچھ علمی چیزوں سے علماء کو اختلاف ہے، وہ ہوتا ہے علماء کو، تو ان بعض چیزیں ان کی علمی ہیں جن سے اختلاف ہو سکتا ہے. اب پورا دنیا میں جاؤ گے کہ پورا ایک سے لے کے پورے 100 نمبر تو دنیا میں پیغمبروں کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے بھائی. مولانا طارق صاحب کی اتنی خدمات ہیں، اتنے ان کے، اب تو بیچارے عمر زیادہ ہو گئی، اس طرح بول نہیں سکتے وہ. ہمیں یاد ہے جوانی میں ہم ان کے بیان سے چیخیں نکال دیتے تھے، یار کیسے کیسے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. اللہ کی بڑائی جب بیان کرتے تو ایسی اللہ کی دل میں بڑائی بیٹھتی، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اب تو ہمیں اپنے ان اسکالرز کو بڑھاپے میں ان کا دیکھو، بڑھاپا خود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ویسے ہی سب کچھ اللہ معاف کر دیتا ہے اس کا. تو اور شریعت میں حکم ہے ان من اجلال اللہ اکرام الشیب المسلم، جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا اکرام کا حکم ہے. تو اپنے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے غلطیاں بھی ہوں تو بس چشم پوشی سے کام لو. میں نہیں کہہ رہا غلطی کو صحیح مت کہو، اس غلطی میں ان کا ساتھ مت دو. غلط کو صحیح کبھی بھی نہیں کہا جائے گا، چاہے آپ کا ابا ہی کر رہا ہو وہ. لیکن اللہ بھی ابھی کبھی اصول ہے، قیامت کے دن نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی. نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ نیکی شمار کریں گے. اللہ یہ نہیں کہیں گے چونکہ 2-4 گڑبڑ بھی کر کر آیا تو اب تو یہ کیوں کی تو نے. اللہ کیا میاں کا بھی اصول ہے، بھائی نیکی کا پلڑا زیادہ ہے تو نیک آدمی ہے. تو حضرت مولانا طارق مل صاحب سے علمی لحاظ سے کچھ غلطیاں اگر ہوئی ہیں، جیسے کہ علماء کو ان کی بعض چیزوں پہ اشکالات ہیں، تو وہ چند ہی غلطیاں ہیں. خیر ان کی بہت سے بھی زیادہ ہے، بہت زیادہ نہیں بلکہ بہت سے زیادہ، جو زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں لوگوں کے دلوں کو، اور اخلاص اور ان کی دعائیں اور ان کے معمولات، عبادت. تو اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں. جب تھوڑی سی کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. ذرا سی ہمارے ہم سے اختلاف ہو جائے نا، ہماری عقیدت عوام کی. میں آج ایک ساتھی کے میں آ رہا تھا، میرے بڑی عزت ہو رہی تھی نا، میں بھی کے پی کے میں گیا، اسلام آباد میں بڑے لوگ مل رہے ہیں، تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں یار بڑی عزت ہے آپ کی. میں نے کہا بھائی اس قوم کی عزت سے کبھی بھی دھوکے میں نہ ہو، دھوکے میں نہ ہو. لوگ عزت دیتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ آج باپ بنایا ہوا ہوتا ہے. ذرا سی کوئی چیز سامنے آ گئی نا، مثال کے طور پر مجھے دیکھ لیا کہ میں لال بتی سگنل توڑتا ہوا جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے پتا، میرے بے خیالی میں یہ کام ہو گیا ہو، غلط ہے. ایک ویڈیو آ جائے گی اور جو عزت آسمان تک پہنچی ہوئی ہے نا وہ دھڑام سے نیچے. پھر ہم 100 دفعہ بولتے رہیں گے یار مجھے پتا نہیں. ابے لوگوں کو بولتے ہو سگنل نہیں توڑنا چاہیے، خود کیا کر رہے ہو؟ ابے لوگوں کو یہ بولتا ہے، ابے یہ مولوی. ایسی میمز بنے گی. میں نے کہا یہ جو آسمان کی بلندی میں پہنچے ہوئے ہیں نا، دھڑام سے نیچے. تو میں نے کہا بھائی یہ بڑا یہ عزت اللہ، ہم تو اس قابل نہیں ہیں. بہرحال ایک نعمت ہے اللہ کی، لیکن اس سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. 2 منٹ میں ہماری قوم کیا کرتی ہے؟ دھڑام سے نیچے. ایسا ہوا ہے ماضی میں بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. تو اس لیے اتنی جلدی نہیں کسی سے بدگمان ہو جائے کرو. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا سگنل ہی توڑا ہوگا نا تو غلط ہے. مولوی صاحب سے بولو آپ پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی، تو مولوی صاحب کو چاہیے اعتراف کریں، بھائی آئندہ نہیں کروں گا، کائنڈلی آپ لوگ کیا کر دیں، معاف کر دیں. لیکن معاف نہیں کرتے لوگ. اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 309 سال وہ سوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو پلٹتے تھے. اب ادھر کو کروٹ لے کے سوچو، اب ادھر. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، 309 سال کے بعد ان کو اللہ نے جگایا. پوری حکومت بدل گئی، پوری حکومت کا تختہ پلٹ گیا. اب جب 309 سال کے بعد اٹھے ہیں تو پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بھوک لگ رہی ہے ٹائٹ والی. تو کیا کہتے ہیں؟ کم لبستم. پہلے آپس میں کہنے لگے ہم کتنا سوئے ہیں، ہم کتنا سوئے. ایک نے کہا لبثنا یومن او بعض یوم، یا تو پورا دن سوئے ہیں، کیونکہ سورج جب ہم سوئے تھے تو یہاں تھا، اب یہاں ہیں. لیکن جب یہاں ہیں تو اس کا مطلب پورا دن تو نہیں سوئے ہم، پورا چکر تو ہو جانا چاہیے تھا نا. مثال کے طور پر وہ سوئے تھے مغرب کے وقت اور آنکھ کھل رہی ہے اشراق کے وقت. اب کنفیوز ہو رہے ہیں نا کہ یار اگر ہم تھوڑا سوئے ہیں تو یہ تو ہمیں لگ رہا ہے بہت زیادہ سوئے ہیں، 24 گھنٹے سے زیادہ تو سو نہیں سکتا کوئی. تو کہنے لگے یا تو ہم پورا ایک دن سوئے ہیں یا شاید اس سے کم سوئے ہیں.
कम सोने पर यह एतराज हो रहा है कि नींद तो बड़ी शानदार तरीके से पूरी हुई है। आएगा जमीन में कि मैं कहाँ इस काबिल, भाई मैं तो धोती बनियान में घूमने वाला, तो मैं कहाँ इस काबिल। तो अब शैतान को मगरूर क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वो धोखे में आ गया और कहने लगा अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया और इसको मिट्टी से। अब धोखा कहां से हो रहा है भाई? तेरी बात का जवाब तेरी इसी बात में मौजूद है कि बनाया किसने है? अल्लाह ने। तो अल्लाह ने बनाया तो वही अल्लाह तुझे कह रहा है ना सजदा कर ले, खुद से थोड़ी बनाए तू। अगर आग से बनना कोई नेमत है बिलफर्ज, तो ये नेमत दी किसने है? अल्लाह ने दी है, तुझे भीख में मिली है, तो अपनी थोड़ी है, तो इतरा किस बात पे रहा है? आपके अब्बा ने आपको एक मोबाइल दिया और बोला ये छोटे भाई को गिफ्ट दे दो, आप कह रहे हो मेरा मोबाइल मेरा मोबाइल। अब्बा कहेगा तेरा कहां से है, अभी मैंने तुझे दिया है। तो एक धोखा तो शैतान को ये हुआ कि वो ये आग से बनने के प्रोसेस को देख रहा है और खुद बोल भी रहा है कि तूने बनाया, इसके बावजूद उसकी खोपड़ी काम नहीं कर रही। दूसरी उसको गड़बड़ ये हुई, जो आजकल एथियस लोगों को उनको भी इसी बात से धोखा होता है। ये मुल्हिद और एथियस लोग खुदा का इनकार करते हुए कहते हैं कि ये कायनात इतनी बड़ी है और इसमें ये जमीन एक बहुत ही छोटा सा जर्रे का जर्रा भी नहीं है, ये इतनी बड़ी कायनात है और उसमें ये एक इंसान एक बहुत छोटी सी मखलूक है। तो ये जो कुरान कहता है और इस्लाम कहता है कि ये पूरी कायनात इंसान के लिए और ये सब इंसान के लिए मुसख्खर किया हमने, और तो वो कहते हैं जो खुदा बनाने वाला है वो इतनी पिद्दी सी मखलूक को इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है भाई? समझ में आ रही है बात? यानी इसकी मिसाल ऐसे है कि आपने घर में बुलाया मेहमानों को, बहुत सारे मेहमान आए, आप खाना खिला रहे हो चींटियों को, ठीक है ना? बड़े बड़े कद के लोग बैठे हुए थे आपके सामने, आपने चींटियों के लिए दस्तरखान लगाया। लोग बोलेंगे भाई ये इतनी हकीर फकीर नाचीज सी मखलूक को तुम इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हो? तो कहते हैं ये कायनात में इंसान की कोई 2 टके की हैसियत नहीं है। इतनी बड़ी कायनात, सूरज हमसे कितने लाख गुना बड़ा, फिर वो कहकशाएं और फिर एक कहकशा और एक दूसरी गैलेक्सी के दरमियान फासला कितना है, फिर वो उसमें ये तो एक जर्रा भी नहीं है, जर्रा भी ज्यादा है कहना। तो उसका जवाब भी वही है जो शैतान को जवाब, अगर शैतान से मुलाकात हुई तो मैं उसको भी समझाऊंगा कि तू जो गलत फहमी में आया ना, वैसे तो समझ गया होगा, उसके अच्छे भी समझ गए होंगे, अभी नहीं समझे तो जहन्नम में तो समझ ही जाएगा। तो उसको गलत फहमी हो रही है कि मैं किस चीज से बनाऊं, इससे गलत फहमी हो रही है। तो मुल्हिद को भी इससे गलत फहमी होती है कि हमारा साइज इस कायनात में बहुत छोटा और हम एक मिट्टी से बनी हुई मखलूक हैं, तो क्यों खुदा इतना प्रोटोकॉल हमें दे रहा है, कह रहा है पैगंबर भेज रहा हूं तुम्हारे लिए, आसमानी किताबें नाजिल कर रहा हूं, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में जमीन में सब का सब मैंने किसके लिए? तुम्हारे लिए बनाया। उसका जवाब ये भाई इंसान की फजीलत उस मटेरियल की वजह से नहीं है जो इसमें डाला गया है। जो जिन चीजों से हम बने वो तो फौलाद है और लोहा है, मैग्नीशियम है और ये सारी मेटल्स हैं, मिट्टी है जिसमें ये सब कुछ होता है। इंसान की फजीलत इस बात पर है अल्लमल इंसान मालम यालम, कि इंसान के अंदर सीखने की सलाहियत है, उसके अल्लाह ने खोपड़ी दी है सोचने के लिए और सीखने के लिए। ये खोपड़ी किसी और मखलूक के पास नहीं है। 4-5 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, तो वो वीडियो में ये बहस उठाई गई थी कि वो एक का इंतकाल हो गया ना, वो स्टीफन हॉक था, अबे अंग्रेज जो स्टीफन हॉकिंग, उसकी वीडियो थी। तो वो बता रहा था कि इस कायनात के बारे में, तो उस पर जो तबसरा करने वाला कर रहा था तबसरा, उसका ये कहना है कि ये कहीं और भी मखलूक हमें तलाश करनी चाहिए वगैरह वगैरह, या नहीं करनी चाहिए। तो उस पर एक सवाल खड़ा किया था कि अगर इंसान के अलावा कहीं और कोई मखलूक नहीं है और इंसान कोई जमीन पे प्लेनेट अर्थ पे कोई हादसा होता है और इंसान मर गया, तो इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत कायनात ये फिर किसके लिए है? सवाल समझ में आ रहा है? यानी इतनी अजीबो गरीब कायनात को समझने वाला, इसमें गौर करने वाला, हम जब देखते हैं कायनात की वसातों को कि सूरज में कितने हाइड्रोजन बम के धमाके हो रहे हैं और कितने अजीबो गरीब अल्लाह ने इसको बनाया, तो गधा समझेगा इन चीजों को? बोलो शेर समझेगा? मसनूआत देख के कोई तारीफ करने वाला अगर ना हो तो बनाने वाले को किसके लिए बनाएगा फिर वो? यार किसी कंपनी ने बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट बनाई, बहुत जबरदस्त बनाई, और वो लॉन्च कर ही नहीं रही, उसको मार्केट में ला ही नहीं रही है। उसको तहखाने गाड़ी बनाई जापान ने कोई बहुत ही जबरदस्त, और गाड़ी को तहखाने में बंद करके लॉक कर दिया और कहा कयामत तक इसको कोई नहीं देखेगा। और गाड़ी ऐसी शानदार बनाई कि वो यूं समझे कि वो गाड़ी भी है, जहाज भी है, और बहुत ही कोई नई चीज बनाई उन्होंने,
بڑی محنت سے اربوں خربوں روپے لگا کے اور بنانے کے بعد اس کو زیر زمین بند کر دیا. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی دکھاؤ تو صحیح پبلک کو. لوگ کہیں یار جاپان ہے, تو وہ کہ نہیں یار ہم نے کسی کو نہیں دکھانی, نظر لگ جائے گی اس کو, ہم اس کو اب قیامت تک بند کر کے رکھیں. تو یہ بیکار کوشش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو یار. تم ایک چیز بنائی ہے, تم نے 4 شادیوں پہ کتاب لکھی ہے, تو استغفر اللہ, وہ مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی تک مارکیٹ میں کتاب نظر نہیں آ رہی. وہ میرا قصور نہیں ہے, وہ ان لوگوں کا قصور ہے کتاب والوں کا. خیر اب تو مارکیٹ میں آ گئی ہے, لیکن بہت سے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں. خیر تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کائنات, اگر اس کو تو سمجھ کون رہا ہے؟ انسان نا. اتنا تو ہر بچے سے بچہ بھی سمجھ رہا ہے. جب وہ یہ ویڈیوز دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار کیا بنایا ہے خدا نے. تو کہتے ہیں یہ اتنی عجیب و غریب کائنات, اگر اس میں انسان مر گیا تو نہ تو اس کو کوئی سمجھنے والا رہے گا, نہ اس پہ کوئی تعریف کرنے والا رہے گا. خدا کی تعریف نہیں کرتے تو کائنات کی تو کر دیتے ہیں نا, جو ملحد لوگ ہیں, ایتھیس لوگ ہیں, کہ یار بڑی عجیب ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے, غور و فکر کرنے کے لیے, ترقی کرنے کے لیے, یا غور و فکر کر کے بنانے والے کی تعریف کرنے کے لیے, یہ مخلوق صرف اور صرف یہ کون سی مخلوق ہے؟ انسان ہے, جو دیکھتا ہے حیران ہوتا ہے. اس میں یہ احساسات ہیں. باقی تو جتنے جانور ہیں ان کو اس سے کیا غرض کہ سورج کب نکلتا ہے, کب غروب ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, ان میں تو ایک سے سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہیں, بس اس حساب سے وہ چلتے رہتے ہیں. یہ جو انسان ہے نا, یہ دیکھتا بھی ہے, حیران بھی ہوتا ہے, اور یہ جو ہے وہ تحقیق بھی کرتا ہے, اس میں سمجھتا ہے, یعنی بنانے والے کے کمال کو سمجھ سکتا ہے. یہ کہ بنانے والے نے کیا کمال کیا ہے. اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ بنانے والے کا انکار بھی کر سکتا ہے اور اقرار بھی کر سکتا ہے. جانوروں میں تھوڑی ہے یہ سب کچھ. تو اس سے پتا چلا بھائی انسان کو جو فضیلت ہے وہ اس کے 6 فٹ کی 5.5 فٹ کی باڈی کی وجہ سے نہیں ہے. اگر باڈی کو آپ دیکھتے ہو تو پھر انسان کی واقعی 2% بھی زیادہ بول دیے, 0.5% کی بھی ویلیو نہیں ہے, بلکہ ٹکے کی ویلیو اس سے زیادہ ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ کس کی بیس پہ؟ کھوپڑی. جو کھوپڑی انسان کے پاس ہے وہ کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے, وہ جنات کے پاس بھی نہیں ہے. ابھی جنات میں نے نہیں سنا کوئی بڑا سائنٹسٹ گزرا ہو. سنا آپ لوگوں نے؟ جنات میں جتنے بھی بڑے بڑے شخصیات ہوتی ہیں نا, ان کے نام کے ساتھ سر نیم شیطان ہوتا ہے. سر نیم کیا ہوتا ہے؟